السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننا بت شکن۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 4 برس کی تھی کہ ایک دن آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے ہمارا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک پتھر اتنی زور سے مارا کہ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننے ابو بکر کے رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے ان کو گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننے ابو بکر کو گلے سے لگا لیا اور ابو قحافہ سے کہا، میرے بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے آواز آئی تھی کہ یہ ہمارا صدیق ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس واقعہ کے بعد کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہ کیا اور نہ کسی شرک سے ان کا دامن آلودہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں ایک دن میں ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ میرے سر سے آ لگی۔ میں نے دل میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آواز اس درخت میں سے میرے کان میں پہنچی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت ظاہر ہوگا، تجھے چاہیے کہ تو سب لوگوں سے زیادہ سعادت مند بنے، اس کا ساتھی ہو کر۔ میں نے اسے کہا کہ زیادہ واضح بتا کہ وہ پیغمبر کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا، وہ تو میرا ساتھی، دوست اور حبیب ہے۔ میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جس وقت وہ مبعوث ہو جائے تو بشارت دے دینا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو اس درخت میں سے آواز آئی کہ کوشش میں لگ جا اور اہتمام کر، قسم ہے موسیٰ کے رب کی کہ اسلام میں کوئی تجھ پر سبقت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، میں تجھے اللہ پاک اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو حق دے کر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، تو میں آپ پر ایمان لے آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آسمان سے نیچے خانہ کعبہ میں گر پڑا ہے۔ اس چاند کے ٹکڑے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں گرے۔ اچانک وہ تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر اپنی پہلی والی شکل میں آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، لیکن وہ ٹکڑا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گرا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ چاند کے تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح جب آپ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے یہودی عالم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی عالم نے آپ سے کہا کہ یہ پریشان کن خوابوں میں سے ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلہ میں دوران سفر بحیرہ راہب کے پاس گئے اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ بحیرہ راہب نے خواب سن کر پوچھا، آپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں قریشی ہوں۔ بحیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تمہارے درمیان ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا جس کی ہدایت کا نور مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں پہنچے گا اور آپ ان کی حیات طیبہ میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کو چھپائے رکھتا یہاں تک کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے نبوت کے ظہور کی خبر ہوئی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کی دعوت پر
ایک دلیل ہوتی تھی، آپ کی نشانی و معجزہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، جبکہ بحیرہ راغب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے دریافت کیا، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی روشن دلیل نہیں پوچھتا۔ چنانچہ آپ نے کلمہ اسلام پڑھا اور ایمان لے آئے۔